کچھ ہی دیر بعد شیخ رشید احمد بھی لال حویلی پہنچ گئے۔ لال حویلی آئیں تو ناشتہ ڈھابے پر ہی کرتے ہیں۔ پائے، چکن نہاری، چنے اور گرما گرم نان سے تواضع کی۔ آپ کو یاد ہے کہ سب سے مزیدار زندگی کا کھانا کہاں کھایا اور کون سا کھانا کھایا؟ بالی میں ایک کھوکھے کا ہوٹل ہے جو وہیں سے پران اور وہیں سے، اور سشی بھی اب تو مہنگی ہو گئی ہے بہت۔ لاہور میں بھی جو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک نیچے چھولے اور سنگل ران کا گوشت بناتا ہے۔ ماں کی بنائی ہوئی کون سی چیز آپ کو بہت پسند ہے؟ مونگی کی دال اور گوشت۔ ہمارے ہاں تو مرغی آپ کو پتہ ہے نا اس وقت پکتی تھی جب یا مرغی بیمار ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہو، تو اس وقت مرغیاں بھی گھر میں رہتی تھی، ایک آدھی بکری بھی رہتی تھی۔ مجھے جو چیز ملتی تھی میں گھر لے آتا تھا۔ خاتون کوئی نہیں لائے؟ یہ تو فضول کام تھا جی، ایسی لوگوں نے ایک خاتون کے لیے اپنی زندگیاں تباہ کر دی۔ لیکن شیخ صاحب کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا موڑ آیا ہوگا جب آپ نے سوچا ہو کر لینی چاہیے شادی۔ آپ کے دوست عمران نے تو ابھی کی تھوڑا عرصہ پہلے۔ اس وقت بھی میں نے اسے کہا تھا کہ بڑھاپے کی شادی اور بینک کی نوکری کوئی آسان کام نہیں ہے، اکاؤنٹ پہ ہر وقت نظر رکھنی پڑتی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ کچھ ماں سے زیادہ محبت بھی تھی یا والدہ کہتی رہتی تھی کریں؟ بڑی سادہ عورتیں تھیں نا، ساری زندگی میں نے کوشش کی کہ اس جڑبے والا برقع اتار دیں، مرتے دم تک نہیں اس نے اتارا۔ وہ جو سفید برقع میں نے سنبھال کے رکھا، اسی میں انشاءاللہ اپنا کفن بناؤں گا۔ ماں کی کون سی بات سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں؟ ایکچولی میری تو باپ سے کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، میں تو پیسے بھی ماں سے ہی لیتا تھا، وہ میرا باپ اس کو دے دیتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اس نے مجھ سے نہیں مانگا۔ باپ سے کیا اختلاف ہو؟ ایسے ہی بس، نہ لینی کوئی نہ دینی کوئی۔ والدہ سے باتیں کرتے تھے؟ میں بہت بڑا بھی ہو گیا تو والدہ کے ساتھ سوتا تھا، اور مجھے بعد میں جو بچے ہوئے وہ اچھے نہیں لگتے تھے میرا، تو میری ماں ڈرتی تھی کہ یہ کہیں گلا نہ دبا دے، تو اس لیے مجھے افیم شفیم بھی کھلا دیتی تھی رات۔ عادت نہیں پڑی افیم کی؟ نشہ میں نے کوئی نہیں کیا سوائے ایک سگار کی۔ میرے محلے میں کئی افیمی ہیں لیکن میں نے ان سے دوستی ہے؟ نہیں، پاؤڈری شاؤڈری آتے ہیں، گپیں مارتے ہیں، بڑے فلاسفر ہیں، IMF کا سارا بجٹ ان کے پاس ہے۔ شیخ صاحب بڑا لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے آپ کا اور 7 دفعہ وزیر ہوئے ہیں، اب کیا بننا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس اب میں عزت سے ریٹائر ہو جانا چاہتا ہوں۔ میں تو عمران خان کا ایک چانس دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں دل کرتا کہ پرائم منسٹر بن کر ملک کی تقدیر بدلوں؟ جس حال میں نے پرائم منسٹروں کو دیکھا ہے، ایسے ہی بد نصیب لوگ ہیں یہ۔ زندگی کا فلسفہ جو میں نے پہلے دن سے رکھا کہ مال کسی کے کام نہیں آیا، دولت سے کوئی محبت نہیں، اور اس کے باوجود میرے پاس ہے۔ شیخ صاحب آپ سارا دن تو سیاست کرتے ہیں، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے جو زمین میں انویسٹمنٹ کی تھی کافی مہنگی ہو گئی ہے۔ میں سلک کا پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ آدمی ہوں۔ I did my diploma from Shimbashi Daiichi University۔ کارپیٹ کا بھی کیا۔ LK کلاٹی دنیا کا سب سے بڑا بائر تھا، وہ میرا دوست۔ ریشم میں سیمسنگ سے میری ذاتی دوستی۔ میں ایک دن دفتر بھی بھیج دیا۔ مجھے پسند ہی سیاست ہے اور کوئی چیز پسند نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے جلسہ جلسہ، جلوس جلوس۔ حکومت کرنا نہیں اچھا لگتا؟ حکومت کی نا جی، ایسی کیا رکھا ہے، اگر تو مال یہ سارے وہی ہے نا، چھوٹی گریڈ کے لوگ آ گئے ہیں، کوئی کیلیبر نہیں ہے ان میں۔ نواز شریف کی بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس ٹیم ہی نہیں۔ ٹیم تو آپ تھے نا؟ تھے، اور بڑا ساتھ بھی تھا آپ کا۔ ہم نے اس کو بنانے میں بھی رول ادا کیا، پرائم منسٹر، لیکن نواز شریف قوم کو ڈیلیور کچھ نہیں کر سکا، اپنے بچوں کو بانٹتا رہا، قوم کے بچوں کو ڈانٹتا ہی رہا۔ شیخ صاحب کیا تجزیہ کرتے ہیں نواز شریف کا بطور پرانے ساتھی کے کہ کہاں غلطی ہوئی؟ آخر آپ بھی اتنے سال رہے، کوئی خوبیاں تو ہوں گی نا؟ آنسٹ ٹو گاڈ یہ اس کا نہ کیلیبر تھا، نہ اس میں وین ہے، نہ وہ ڈائنامک ہے۔ ایز پرائم منسٹر قسمت کی لکھی لکیروں میں چل رہا ہے، مقدر کا سکندر ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں۔ کوئی پاکستانی سیاستدان پسند آیا آپ؟ مجھے جنیجو پسند آیا، قوم نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس نے ایک شوگر مل ذرا سی لگائی تو شوگر کہہ رہا ہوں، فلور مل کے 2 لگائے، کیا ہوتے ہیں رولر سے،
ساری قوم اس کے پیچھے پڑ گئی. शेख साहब सिगार का क्या मजा है? सर विंस्टन चर्चिल पीते रहे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान पीते रहे, जनरल परवेज मुशर्रफ. जनरल परवेज मुशर्रफ के तो सारे मैं पीता था, उसकी बीवी नहीं अब उसको पीने देती. तो फिर बड़ी दिलचस्प बात होती थी, वो चोरी से नीचे मुझे पकड़ा देता था जब वो आती. तो उसके जो कास्त्रो उसको हर महीने 100 सिगार ब्लैक चर्चिल भेजता था नंबर 1, वो सारे मैं ख़त्म करता था मोस्टली, या 5-10 वो पी लेता होगा. बड़ी मौज की है सिगारों. हालांकि वो बड़ा महंगा सिगार बहुत है, बहुत 10 हज़ार का तो होगा. 3-4 हज़ार. शेख साहब क्या मजा है सिगार का जो सिगरेट में नहीं? बस बंदा पुरबाश रहता है, उसको आमद होती है, उसका दिमाग हाजिर ड्यूटी रहता है. कब से शुरू किया सिगार? 1985 से. साहबजादा यकूब मेरी तकरीर थी तो इन्होंने मेरा नाम ही काट दिया. मैंने कहा भाई मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करूँगा. मेरी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रेस्टोरेंट पे जाऊँ यूनाइटेड नेशन पे. उस वक्त तो आपको पता 100-150 सरबराह बैठे होते थे. मैंने आके तकरीर कर दी, साहबजादा यकूब परेशान हो गया. फिर उसने मुझे शाम को होटल में सिगार का डब्बा भेजा 85 में. वो चल से सिगरेट नहीं मैंने पिया. शेख साहब स्टाइल किससे मुतासर हुए आप? बहुत लोगों से मिले पाकिस्तान में, ड्रेस से, उसके अंदाज से, गुफ्तगू से. पाकिस्तान में कुछ स्टाइलिश भुट्टो के बाद तो कोई बंदा पैदा नहीं हुआ कि जिसको थोड़ी बहुत इनको मफलरों की स्कार्फ की समझ है और जैकेटों की समझ है. आजकल तो इन्होंने भी चेहरे में वो धागे शागे से वो कराना शुरू कर दिया है ब्यूटिशियन के पास. ये कौन मेकअप कराता है शेख साहब? फैमिली जो पॉलिटिशियन है उनकी फैमिलियां तो बहुत कराती हैं, ये तो मुझे पता है. वो तो उन्होंने चेहरे खराब कर लिए हैं, ऑपरेशन करा के वो लगा के क्या क्या होता है. जो नवाज शरीफ की भी ड्रेसिंग अच्छी होती है, इमरान खान की भी अच्छी होती है. इमरान खान फकीर सा आदमी है, जो मिलता है वो पहन लेता है. इमरान खान नवाज शरीफ ने अभी टाई शाई पहनने से फैशन तो नहीं हो जाता ना. बाज जिस्म फैशन के बने नहीं हुए, वैसे कपड़े लादने के लिए बने हुए हैं जी. अब आप मुझे कहें कि मैं गुजरांवाले के लिहाज से उधर बॉस या आर्मीनी या किसी प्रोडो या उस... नहीं, लेकिन एक जमाने में तो आप सूट पहनते थे बड़े. वो पुरानी बातें हैं. शेख साहब आप क्या सोचते हैं सियासत में, अपनी जिंदगी में अब आपका टारगेट क्या है? मैं हर रोज 2 दफा लोगों से खिताब करता हूं कि लोगों को अपनी वोट की ताकत का अंदाजा हो जाए. पेट की मजबूरियों को, घर की मजबूरियों को बलाए ताक रख के अपने वोट के लिए अपने आप को आज़ाद रखें. और अब आपने सुबह सुबह कहा है ये फौजी मर्दम शुमारी नहीं कर रहे, इलेक्शन शुमारी के लिए भी तैयार हैं, कि अर्ली इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं. तो ये अंदाजा भी लगा रहे हैं कि भाई कौन? अंदाजे का तो नहीं मुझे पता, लेकिन एक बात तय है कि इलेक्शन की भी तैयारी कर रही है फौज की. अगर ऐसी सूरत हाल बने तो इस दफा वो पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े हों. आपका ख्याल है कि अगला इलेक्शन गेम चेंजर होगा? मैं तो 2017 को बहुत ही अहम साल समझता हूँ. फिर लोग कहते हैं मैं क्याफे करता हूँ, मैं गैस वर्क करता हूँ. देखिए ना, 2-3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इशू हुए हैं. हमारे पड़ोस में बम मारा उसने, दुनिया का सबसे बड़ा. अब ये नहीं मुझे पता हमसे पूछ के मारा है या पूछ के, ये ऐसे ही है. ये पाकिस्तान है, वहाँ बम मार दिया अमेरिका ने, जिसमें 11 इंडियन भी मरे हैं. इसका मतलब है इंडियन भी वहाँ किनारे पे पहुंचे हुए थे. एंड सेकेंडली आप ये देखें कि आप बड़ा सी पैक रो रहे हैं. मैं सी पैक का बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन ये आंखें बंद करके अगर बनाओगे तो हमारी सॉवरेंटी के लिए भी ये खतरा पैदा हो जाएगा. वो कैसे शेख साहब? लेबर भी ये अपनी लेके आ रहे हैं. हमारे लोग छलियां बेचने के लिए तो नहीं पैदा हुए. ये अपने होटल बना रहे हैं इस्लामाबाद में, जिन होटलों में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता. और जो कुछ ग्वादर में, अगर ये तो कमर्शियल कॉरिडोर हो तो नो हार्म, अगर ये डिफेंस कॉरिडोर हो तो ये तो एक छोटी मोटी आलमी जंग करा देगा. आंखें खुली रखनी है. हम सी पैक की हिमायत करते हैं भरपूर, लेकिन आंखें बंद करके नहीं. शेख साहब आप इन्हीं गली कूचों में खेलते रहे? हाँ जी, हाँ जी. पढ़ने जाते होंगे, शरारतें करते होंगे? एक्चुअली तो जी बुद्धो भाई जो है ना जी, ये 3 कैसल का सिगरेट पीती थी. मैं ये लाल हवेली यानी कहने को तो ये डांसर थी, बहुत जबरदस्त औरत थी. उस वक्त एक 3 कैसल की डब्बियों के 50 डब्बियां मिलती थी, ये केटू शेटू लैम्प शैम्प. अच्छा. तो मैं बड़ा अमीर था शुरू से ही. तो ये कई बच्चे सच्चे उस बेचारी को पत्थर मारते थे कि ये सिर्फ शेख रशीद को ही देती है डब्बियां. फिर वो अल्लाह की शान, जो भी यहाँ रहता था वो मर जाता था. 13-14 लोग इस हवेली में आनंद फानंद मर गए.
لوگوں نے جب ہم نے لی تو لوگوں نے کہا لو جی ان کام جان چھوٹ جائے گی، لیکن ہمیں جنات نے کچھ نہیں کہا۔ جنات آپ کے دوست ہیں؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں۔ صبح ہی شرارت سے کرتے تھے جی، نلکے سے پانی بھرنا، پیچھے سے لا کے بالٹی آگے لگا دیں۔ او ہو، اور آن دے پاگل ہے میں۔ ہاں جی کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بخار ہو گیا، مجھے الٹی لگی، پیسے دے دو، دوائی کی جگہ خون نکلا۔ او پیسے دیو جی، اور راشد شفیق کو پیسے 100 روپیہ دیو جی، 100 روپیہ دے دے یار۔ یہ میری والدہ کا گھر ہے جی، میری پتہ نہیں ہے کوئی اندر کے، یہ ہمارا بھائی گھر ہے جی، اس کھمبے سے میں چڑھ کے جب دروازہ بند ہوتا تھا اندر چلا جاتا۔ اچھا اس وقت یہ اوپر چھت والا نہیں کمرہ؟ کیونکہ دروازہ بند کر دیتا تھا والد رات۔ اچار بھی شوق سے کھاتے ہیں، بازار سے لیموں اور گاجر کا اچار خریدا۔ شیخ رشید کھانے پینے کے بارے میں اپنی پسند کا خاص خیال رکھتے ہیں، سبزی خریدنے خود جاتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ چڑیاں جو آپ نے میں روز اڑواتا ہوں۔ میں ایک تو شکار کا گوشت نہیں کھاتا کبھی بھی، نہ شکار کرتا ہوں، اور صدقہ بکرے کا نہیں دیتا، روز چڑیوں کا دیتا ہوں۔ اعلیٰ قسم کا مٹن خریدنے خود کسائی کی دکان پر جاتے ہیں۔ اچھے گوشت کی کیا پہچان ہے، کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ اچھے دی پہچان ہے، سانو برا گوشت دے ہی نہیں سکتے۔ آج سے 10-15 سال پہلے شہر کے شور شرابے سے ہٹ کر فتح جنگ میں اپنا فارم ہاؤس بنا رکھا ہے۔ فارم ہاؤس کا نام فریڈم ہاؤس ہے۔ ہیں تو سیاستدان، مگر سپریم کورٹ میں بطور وکیل پیش ہو جاتے ہیں، پاناما کیس ہو یا افتخار چودھری کی عدالت۔ کیا آپ پاناما کیس کے فیصلے سے مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں جی، میں تو شاید جی آئی ٹی میں شامل بھی ہوں جی۔ جی آئی ٹی میں کیا کریں گے جا کے؟ ان کو ایکسپوز کروں گا، اس بندوں کی ساری 15 دن بعد سپریم کورٹ میں ان کا اصل جو ان کی پوری کیا ہوتی ہے بایوگرافی وہ پیش کروں گا۔ یہ جو لوگ ہیں جو
یہ باعث ہیں، یہ کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے۔ یعنی جو JIT بنے گی آپ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے؟ ریویو پہ نہیں جا رہا جی، آئی ایکسپٹ دس ڈیسیژن۔ قانون کا جنازہ نکلا یا نون کا؟ ابھی تو فیصلہ ہونا ہے، نون کا نکلے گا۔ ابھی تو لوڈ شیڈنگ ہوگی، مشین بند ہوگی فیصلے والی۔ شیخ صاحب لیکن آپ نے کہا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، اور بھی بڑی پیشین گوئیاں کی جو غلط نکلیں۔ کسائی بھاگ گیا، دمبا لیٹ گیا، اس نے کہا میری نہ دم ہے نہ دانت ہے، اللہ رسول کا واسطہ ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں لگتا۔ آپ کی اطلاع تھی کہ یہ ہونے والا ہے؟ ہاں بالکل تھی اطلاع ہونے والی، لیکن بعد میں بدل گئی۔ بدل جاتے ہیں لوگ۔ اور اب کیا ہوگا؟ 4 سال تو گزار لیے انہوں نے پیشین گوئیوں کے درمیان۔ دیکھیں جس طرح آرمی چیف کے لیے تیسرا سال بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے چوتھا سال بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ بجلی نہیں ہے، جنریٹر پہ بیٹھے ہیں، یہ ڈیلیور کیا جی۔ کہتے ہیں اگلے سال تک پوری ہو جائے گی۔ اگلے سال یہ ہوں گے تو پوری ہوگی نا۔ یہ تو چاہتے یہ ہے کہ اگلے سال مارچ ہمیں مل جائے، سینٹ پہ ہمارا قبضہ ہو جائے، 2/3 اکثریت سے ہم پنجاب کی سینٹ پنجابیوں کی اکثریت رائے سے بنا لیں، اور جو بھی حکومت بنے اسے مفلوج کر دیں۔ نواز شریف صاحب نے ذہنی طور پر اڈا لگا لیا فوج سے۔ اگر یہ جہانگیر کرامت کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آصف نواز کے ساتھ تو چلیں، چھوڑیں نا۔ رحیل کے ساتھ تو دیکھیں نا، رحیل کو لے جا کے سعودی عرب اسپیشل جہاز میں انہوں نے کہا لے لیں اس کو جی، یہ تاڑا ہویا۔ اس کے آفٹر افیکٹ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور اب جو چیف ہیں باجوہ صاحب، ہمارے سے بہت جونیئر تھے گارڈن کالج میں۔ آپ کے واقف ہیں؟ ظاہر ہے میں کوئی سیاست کرتا ہوں، کوئی ریوڑیاں تو نہیں بیچتا جی۔ میرا مطلب ہے گائے بگائے میں پنڈی کا نمائندہ ہوں، 10 کور میں 2 دفعہ وہ لگے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا میری ہیلو آئے نہ ہوئے۔ میں کوئی منافق سیاستدان تو نہیں ہوں، مل گیا ہوں تو کہتا ملی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ سادہ سا وہ بندہ ہے نواز شریف، بڑا کرو ہے، بڑا چلاک آدمی ہے۔ اور یہ میں نے اس دن ان کو شادی میں کہا، تھوڑے دن ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کیا ہے جی، کہہ رہے ہو چھوڑے پرے جانے دیں۔ وہ پپو والی جو آپ نے بات کی ہے، 2 فیل ہے، 3 انچ کمپارٹ ہے، کہنا پپو پاس ہو گیا، مٹھائی ونڈ رہے۔ یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہے؟ بڑا صاحب، ہمارا بچہ 12-13 سال کا، اس کو ناک پہنچنی نہیں آتی۔ ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ ان کو ووٹیں دیتے ہیں؟ ان کے بچے ٹھپر قسم کے بچے، ان سے زیادہ سمارٹ میری گلی میں بچے پھرتے ہیں۔ نہیں آپ بتا تو رہے تھے نا کہ فوج سے آپ کے بڑے تعلقات۔ تعلقات ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی خالہ کا بیٹا ہوں یا وہ میری خالہ کا بیٹا۔ ہم اسٹریٹ فارورڈ پالیٹیشین، یہاں ٹھیک بات ہے۔ یہ تو فوج کی پیداوار ہے، نواز شریف گیٹ نمبر 4 سے۔ آپ بھی ساتھ جاتے تھے؟ میں تو کبھی نہیں گیا، مجھ سے میں تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ نہیں گیا، میں تو سیکرٹری جنرل تھا اپوزیشن کا۔ غلطی ہوگی، مجھے جانا چاہیے تھا ضیاء الحق کے ساتھ۔ نہیں اس کے بعد آپ نے غلطی نہیں کی؟ اس کے بعد میں مشرف کے ساتھ اپنے حلقے سے پوچھ کے گیا، میرے حلقے نے کہا جی 7 سال قید کاٹی ہے اس نواز شریف کے لیے کلشن کوف میں آپ نے، تو اب آپ نے 5 سال اور قید کاٹنی ہے۔ چین سے بنے بنائے ماڈل ہاؤس بھی استادہ کر رکھے ہیں۔ بنے بنائے اس ماڈل ہاؤس کی مالیت صرف 17 لاکھ روپے ہے۔ شیخ صاحب آپ کی زندگی بھرپور سیاست میں گزری، مگر آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو آپ کی زندہ دلی بھی ہے۔ آپ ہر واقعے کو، ہر معاملے کو، اس کے روشن پہلو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر زندگی بھی دیکھتے ہیں۔ آپ موسیقی بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، فلمی اداکار بھی اچھے لگتے ہیں، رومانس کے بارے میں بھی آپ کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ بالکل بہت ہی سنجیدہ ہو گئے ہیں، ایسا کیوں؟ کیا کہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کام عمر کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ شیخ صاحب ابھی تو آپ جوان ہیں۔ ایسے ہی بندہ کہتا ہے جب رنگ پسٹن بیٹھ جائیں اور پلگوں میں کچرا پھنسا ہو اور بندہ بونٹ کے سر پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ لیکن پھر بھی فلمیں دیکھتے ہوں گے، کوئی فلم نہیں دیکھتا، کوئی بالکل فلم نہیں دیکھتا۔ ریکھا بھی اب اچھی نہیں لگتی؟ ریکھا اچھی لگتی تھی، میری ایک خواہش تھی دلیپ کو میں نے کہا کہ آپ کی ریکھا کے ساتھ ایک فلم۔ دلیپ نے ابھی مجھے لندن میں بیمار تھا بڑا، دلیپ کمار، اس نے مجھے کہا کہ ہانگ کانگ سے ایک آگ فلم مل گئی ہے جو میری اور ریکھا کی ہے، وہ کہیں گئی ہوئی تھی، وہاں جل گئی تھی، اس کا وہ پرنٹ مل گیا۔ آپ کی ملاقات ہے ان سے؟ دلیپ کمار میرے بھائی کی شادی میں شرکت کی انہوں نے انڈیا سے پاکستان، اور محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔
عمران خان سے بھی وہ محبت کرتے ہیں. ریکھا کا حسن اور اس کے جو حسن کا سانولا پن، تیکھا پن، وہ پسند تھا یا اداکاری؟ بطور انسان بھی بہت اچھی عورت ہے. چھوڑے پڑے لوگ ان لوگوں کو ویسی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. ان کی لائف اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی دل ہوتا ہے، ان کے اندر بھی انسانیت ہوتی ہے. ریکھا سے آپ کی گپ شپ ہوئی کبھی؟ ابھی تو نہیں ہوئی، کسی زمانے میں ظاہر ہے. میں جب آتش جوان تھا تو ہیلو ہائے تو تھی نا. ابھی میں گیا تھا کرکٹ میچ میں خان صاحب کے ساتھ، تو وہاں امیتابھ سے بڑی گپ شپ ہوئی میری. پینسٹھ سال سے زیادہ ہونے والے ہیں آپ. سوچتے تو ہوں گے آپ کا سیاسی وارث کون ہوگا، پنڈی کو، پاکستان کو اپنی جگہ کسے دے کے جائیں گے؟ سبھی وارث ہیں، ساری پنڈی پولیٹیکلی الائیو ہے. لیکن نا میں پنڈی کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں. اب تو شیخ بھی میرے ساتھ ہو گیا ہے. ایک میرا بھتیجا راشد شفیق جنازے پڑھتا ہے، شادیوں میں جاتا ہے. اپنی جو جائیداد ہے، گھر ہے، اس کا وارث کسے بنا کے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ میں نے دیا تھا خان صاحب کو ہاسپٹل کے لیے ساری جائیداد. اب پھر میں نے پیچھے ہو گیا. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ میں ڈسکس نہیں کرنا. فیملی کو نہیں دیں گے؟ فیملی میری سے کسی سے ہیلو آیا ہی نہیں ہے. ایک میرا بھائی سے گڈ بک میں ہوں، وہ میری گڈ بک میں. راشد کا والد جو ہے شیخ شفیق. باقی میں کسی سے بھائیوں سے بھی ناراض ہی؟ ناراض نہیں، بس السلام علیکم وعلیکم السلام. بہنوں سے بھی؟ بہنوں سے میرا پیار ہے، ایک دوسری دونوں کو ہینڈل کرتی ہے. سو جس نے جو کام ہو مجھے وہ علی کہتی ہے، جس سے جو میری فیوریٹ ہے. اس سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کوئی دل کو دکان نہیں بنا کے رکھا جی. میرے دل میں کوئی سپر مارکیٹ نہیں ہے. مجھے صرف سیاست پسند ہے. اللہ نے اس میں مجھے کامیابی دی. میں اپنی ماں سے لڑا کرتا تھا کب میری عمر ہوگی میں کونسلر بنوں گا. وہ کہتی تھی جس لیے تو پیدا ہونا سی اسی لیے ہونا سی نا. تو ایک دن میں نے باپ سے ایسی بات کی، میں نے کہا بڑا دکھ ہے جس وقت پاکستان بنا میں دنیا میں نہیں تھا. کہتا شکر کر نہیں سی تو کانگریس نہ ہونا سی. واقعی ایسے ہونا تھا؟ نہیں، میں مسلم لیگی ہوں. اور میں ابھی کل پرسوں خان صاحب ساری پارٹی نے مجھے کہا کہ جی پہلے بھی 2-3 میں نے کہا جی میں مسلم لیگی ہی رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے آپ کو تحریک انصاف میں آنے کی دعوت دی؟ سبھی لوگوں نے یہی خواہش تھی. میں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ ہوں. یہ الیکشن میں عمران خان کو چاہتا ہوں کہ وہ ون کرے، تاکہ ایک آخری ہوپ ہے لوگوں کی. اگر وہ اس ملک میں میں غریب کے راج کے لیے لڑ رہا ہوں. اگر اس الیکشن میں بھی غریب کا راج نہ آیا تو ممکن ہے میں کوئی بغاوت پہ چلا جاؤں، میں انڈر گراؤنڈ چلا جاؤں. کیا سیاست چھوڑ دیں گے، انقلاب لانے کی کوشش کریں گے؟ کروں گا. مسلح انقلاب؟ یہ تو بات میں کہنا نہیں چاہتا. انقلاب فکری، نظری، اختیاری، میں ذہنی طور پر آخری ٹرائی ماروں گا اس الیکشن میں بس. تو کیا آپ دھماکے کرائیں گے؟ نہیں، دھماکے کیا ہوتے ہیں؟ دھماکے تو غریب لوگ مارے جاتے ہیں. اس ملک کا ظلم یہ ہے کہ جو چور اور ڈاکو ہیں وہ سب سے محفوظ ہیں، اور جو سب سے بے ضرر ہیں وہ دھماکوں کی بھینٹ چڑھتے ہیں. نہیں کیا کریں گے؟ میں بڑا دلچسپی ہے میری کہ اس طرح کے آپ کے جیسا بندہ باغی ہونے جا رہا ہے. میں کافی حد تک باغی ہوں. ساری عمر ان مولویوں کے پیچھے رہے، کالا رسول اللہ کے علم کو بلند کرنے کے لیے. 5-6-7 سال جیل کاٹی، ماں کا جنازہ چھوڑ کے 7 سال قید لی. نتیجہ کیا نکلا جی؟ وہی چور، وہی ڈاکو. ایک چور جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا چور. یہ تو پنڈی والے اچھے ہیں جو مجھے ووٹ دے دیتے ہیں، ورنہ میرے جیسا آدمی تو کونسلر نہ بنے کسی لاہور شہر میں ہوتا، کیونکہ پیسہ چاہیے. ایک رتی پیسہ نہیں لیتے پنڈی. 60 تعلیمی ادارے میں نے بنائے ہیں جی پنڈی میں، سارے پاکستان میں مل کے کسی نے بنایا. نواز شریف تو کہتا ہے میں 90 اسپتال بناؤں گا. میرا 90% ماں اور بچے کا ہاسپٹل بنا ہوا ہے. اتنا ظالم انسان ہے. 90% بنا ہوا ہے. 16 بلین روپیز خرچ کر چکا ہوں. 200 کنال زمین کا انہیں خالی کرائی ہے. یہ صرف وہ کام کر رہے ہیں جن میں ان کی کمیشن ہو. 2 ہی دنیا میں ملک رہ گئے ہیں کمیشن کے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. یہ انہی ملکوں سے ڈیل کر رہے ہیں. شیخ صاحب جب آپ ان کے ساتھ تھے، وزیر تھے، اس وقت بھی یہ کام ہوتا تھا؟ نواز شریف اتنا کرپٹ نہیں. سوری تو سے ایک موٹر وے کا مین ایشو تھا، اس کا مجھے پتہ نہیں. مسٹر بروک ایک تھے جو ملا مشرف کو آ کے اور جنرل حامد صاحب کو. اس نے کہا جی انہوں نے موٹر وے کا پیسہ شفٹ کیا سوئٹزرلینڈ میں. تو اس کا کارڈ سیٹ کہیں پتا تھا کون، ای میل شی میل جس کو آتی ہو. لیکن ان دی اینڈ شوکت عزیز اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اس نے کہا جی میں سارے ڈاکومنٹ. پھر یہ عشرت جو گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے تھے، انہوں نے آدمی بھیجا، نیب والوں نے بھیجا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ شیخ سعید ہے، کون ہے، اس کے نام پہ یہاں پیسہ موجود ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور یہ اس کے مین آل ان آل ہیں.
لیکن اس نے پتہ نہیں کتنے ملین پیسے مانگے. شوکت عزیز جھنڈی کرا گیا. یہ بینکر اندر سے ملے ہوتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ, سو کالڈ اپوزیشن کرتے ہیں, میراسی اور مالشیے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ. لیکن اس وقت تو آپ کا بھی وزیر اعظم رہا. میرا نہیں تھا, میں نے جو اس کو شارٹ کٹ عزیز میں نے نام دیا. مجھے جو نکلوایا گیا وہ چودھری اور شوکت عزیز نے مل کے انفارمیشن سے نکالا. میں کسی ایسی منسٹری میں نہیں جانا چاہتا تھا جس میں حرام خوری کا مال ہو اور یہ اور فلاں ہو. بٹ میں نے ریلوے میں بھی جا کے کوئی برا کام نہیں کیا, کیونکہ میرے پاس تو انجن کوئی نہیں تھا. میں نے تو دو کو ٹانکے لگا کے جوڑ کے مال گاڑیاں چلائی. اب سعد رفیق تو بہت کام کر رہے ہیں ریلوے میں. کام کر رہے ہیں, کھیت سوا. وہ پیراگون اسٹیٹ پہ کام کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر پاؤں پھسلا کیلے سے تو بہت سارے لوگوں کی باری آنی ہے. اس فارم کی خاص بات ایک لمبی مصنوعی غار ہے جس کا نقشہ بھی شیخ صاحب نے خود بنایا ہے. حیران کن طور پر غار کے اندر باقاعدہ کمرے, کچن اور جدید باتھ روم بنائے گئے ہیں. غار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوارے اس کے اوپر پانی کی فوار پھینکتے ہیں. لوگ آپ کی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اور آپ بڑے عام انداز میں, گلی محلے کی انداز میں لوگوں کو باتیں سمجھا بھی دیتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف ہوں, آپ ہوں, عمران خان ہوں, شہباز شریف ہوں, زرداری صاحب ہوں, سب اس 60 کے پیٹے میں ہیں. بہت سیریس بات. اس کے آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ اپنے بچے پال رہے ہیں جو سارے نالائق ہیں. حالانکہ میں نے آصف زرداری صاحب کو خود کہا کہ آپ بلاول کو آگے لائیں. اس نے کہا یو مین دس؟ میں نے کہا میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی گنجائش پیدا ہو جائے. سر, پاکستان میں ایک 40 سالہ قیادت آنی چاہیے جو کسی کی رشتہ دار نہ ہو, پڑھی لکھی ہو, آنسٹ ہو. ہم چاہتے ہیں یار اس ملک کے غریب کی زندگی بدل جائے. بہت برے حالات ہیں. اس ملک میں کوئی عورت جسم فروشی بھی نہیں کرنا چاہتی. اگر جسم فروشی میں ملوث ہے تو پیٹ کے ہاتھوں میں ملوث. کہاں سے آئیں پیسے؟ کبھی آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے؟ میں خود مقروض ہوں, اللہ مجھے مقروض نہ مارے. آئے ہیں میں یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, زمین ہے میرے پاس. اتنی آمدنی ہے آپ کی ماہانہ؟ میں سلک اپنے بھتیجوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ اور ہلدی میں ہوں, اور میری اپنی شیخ رشید مارکیٹ ہے سرافہ بازار کے اندر. کافی ہے میرے لیے. ہر مہینے 10-15 لاکھ آمدن ہوگی. اتنے آئیں گے تو ٹیکس والے پکڑ لیں گے نا. آپ مجھے اتنا بولا سمجھ رہے ہو؟ یعنی نواز شریف نے کھلی چھوٹ دیو تو شیخ رشید نے اندر. ابھی میں نے الیکشن کمیشن کی کوئی غلطی نہیں. میں یہ کہتا ہوں میری غلطی ہے. میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو الیکشن کمیشن کو کہوں کہ میرے پاس 2 گاڑیاں, ایک گاڑی کی ڈاکومنٹ ان کو لگانی چاہیے تھی. ٹوٹل ہماری انویسٹیگیشن میں جو فرق آیا وہ 14 لاکھ روپے کا آیا کہ جی وہ 2-3 بل پہنچ گئے. ایک کراچی ٹکٹ بار کا بھول گیا. لیکن یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے بوریوں کو اس طرح مارتے ہیں, چھرے مارتے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. نہیں شیخ صاحب, لوگ جاننا تو چاہتے ہیں نا کہ آپ کے ذرائع آمدن تو آپ نے بتا دیے. کتنا ماہانہ سالانہ خرچہ ہے آپ کا جو آپ ظاہر ہے ٹیکس میں شو کرتے ہوں گے؟ یہ میں انٹرویو دے کے آپ کو اگلے الیکشن کے لیے پیش نہیں کروانا چاہتا نا. اتنا بھی مجھے بھولا نہ سمجھے نا آپ. نہیں, کروڑوں کے مالک ہے, ہمیں پتا ہے. یہ زمین جو ہے ایئرپورٹ پہ آ چکی ہے. تھوڑی آئی ہے, سنا لے رہے ہیں. میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا کیونکہ میں نے ایک پودا خود لگایا ہے 40 سال میں. کتنی زمین ہے یہ؟ کافی زمین ہے. شیخ صاحب, بات تو آپ غریبوں کی کرتے ہیں اور آپ کے دل میں غریبوں کا درد بھی ہے, لیکن میں نے آپ کے شوق سارے مہنگے دیکھے ہیں. یہی میری کامیابی کا راز ہے. مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں, مہنگے سگار پیتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, تو یہ کوئی تضاد لگتا ہے؟ کوئی تضاد نہیں لگتا. جس غریب کے گھر سے جس نے ترقی کرنی ہے اپنی لک کو وہ بہتر رکھے, ورنہ یہ چانٹا نہیں مارتے. جس دن میں 85 میں ممبر بنا, میرے پاس ڈاٹسن گاڑی تھی. میں ڈی سی کے دفتر گیا, مجھے گیٹ نہیں کھلا. میں مارک 2 لے کے گیا, ڈی سی کا دفتر کھل گیا. اس نے کہا وہ سیدھے پچھانے ہی نہیں. یہ تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ شام کو کروڑوں لوگ مجھے سن لیتے ہیں. اتنی پوزیشن میری سیاسی زندگی میں کبھی بھی نہیں تھی نا, بلکہ اپوزیشن میں بھی میں ایک مشن کے تحت ٹی وی پہ جاتا ہوں, کیونکہ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں 8-9 کروڑ کا جلسہ کر سکوں. اب جلسے پہ 8-9 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے.
سر اگر آن دی ہول دیکھیں ساری جتنی ٹرانسپورٹ آتی ہے سارے ملک سے چلتے ہیں. بڑا مہنگا سودا ہے. تو اسی لیے میں شیخ ہوں نا, ٹی وی کا پروگرام کرتا ہوں, جلسہ نہیں کرتا. فارم ہاؤس کے بیچوں بیچ خوبصورت جھیل ہے جس کے ارد گرد سرخ پھولدار پودے اور لمبی سرو رومانوی فضا پیدا کر دیتے ہیں. ہرن, بطخیں, مور, خرگوش, بھینسیں اور دیگر جانور بھی پال رکھے ہیں. پاکستان کی فلمی تتلیاں بھی آپ کا بڑا ذکر کرتی ہیں. ریما بھی کہتی ہیں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہیں. باقی بھی ساری متاثر ہیں. کون سی اچھی لگتی ہے, کون سی حسین ہے, کون سی اداکارہ اچھی تھی؟ سبھی اچھی ہیں. ریما نے مجھے کئی بار کال کی کہ اسے انٹرویو چاہیے, میں نے اسے ریفیوز کیا. کیوں؟ اگر یہ پرانی باتوں پہ ریگمال مرنا شروع ہو گیا تو یہ جتنے مولوی میرے ساتھ چل رہے ہیں, جتنے دیندار لوگ چل رہے ہیں, وہ کہے گا جی دفع کرو, بلا کرو اس کو. نہیں تو آپ کا کوئی ان سے عشق وشق کا کوئی عشق نہیں. عشق جو ہے وہ بڑی ہی سچائی اور حقیقت کی چیز ہے, اور دل والوں میں اور دکان والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں دل والا تھا, دکان والا نہیں. تو کتنوں سے دل لگایا؟ ظاہر ہے میں جمعہ بازار تو نہیں تھا, ہر ایک راہ گزر سے دل لگا رہے ہو. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی کہ دل کی بات دل والے سے کی جاتی ہے, دکان والے سے نہیں. ابھی یہ سارا انٹرویو پیچھے چلا جائے گا اور یہ ساری باتیں آگے نکل جائیں گی. یہ ملک بھی تماش بینوں کا ہے نا. لیکن لوگوں کو اچھا لگتا ہے جب آپ لائٹ ایسے کسی کی کٹ لگے تو لوگ خوش ہوتے ہیں. نہیں کٹ نہیں. آخر اب پاکستان میں بھی حسین لوگ ہیں. حسن میں پسند کیا ہے شیخ صاحب؟ کسی کو دیکھ کے کیا چیز اچھی لگتی ہے سب سے؟ بڑے مشکل اندر ٹھیک سوال کیے ہیں, باہر آ کے مشکل سوال کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے کچھ نہیں انسان کہہ سکتا کس وقت کب کہاں پہ ہک ہو جائے. سو آپ کو کہہ رہا ہوں ڈبل بی, بیوٹی ود برین. کوئی ملی نہیں؟ پتہ نہیں آپ کہاں پہ انٹرویو ختم کرنے جا رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دیا. ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں, نہ کسی نے مجھے دھوکہ دیا نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا. تو جو لوگ محبت کرتے ہیں, افیئر چلاتے ہیں, وہ دھوکہ دیتے ہیں. محبت کرنا اور شادی کرنا دو ڈیفرنٹ جاب ہیں. یہ آپ لوگوں نے محبت اور شادی A²=A+B کر دی ہے. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں, وہ نہیں مل سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تالاب میں چھلانگ لگا لیں. نو وے, نو وے. کیا آپ کو محبت میں کوئی ناکامی ہوئی ہے؟ کبھی نہیں ہوئی. ہمیشہ کامیاب محبت کی؟ جس حد تک میں کرنا چاہتا تھا اس حد تک کامیاب تھی. یہ شادی اور عشق الگ الگ کیوں ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس ملک میں؟ جدھر میں جاتا ہوں شادی. جنہوں نے شادیاں کی ہیں وہ کتنی تلواریں چلاتے ہیں, کتنے وہ جتنا شادی شدہ بدماش ہے اتنا کوئی اور بدماش نہیں ہے. اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا شریف آدمی ہے, شادی شدہ ہے. اور جس نے شادی نہ کی ہوئی لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا بدماش ہے, اس نے شادی نہیں کی. وہ بابا ہر ایک کا اپنا کیس ہے. لوگوں کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ جو کھاڑے میں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا داؤ لگانا ہے, کون سا نہیں لگانا. اچھا شیخ صاحب, یہ جو آپ کے طنزیہ فکرے اور کاٹ دار باتیں ہوتی ہیں, یہ سب آپ کی اپنی تخلیق ہوتی ہیں یا کسی سے گفتگو کرتے ہیں, تھڑوں پہ بات سنتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آتی ہے. اس طرح فلم چلتی ہے میرے آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں اس طرح میں جب بول رہا ہوتا ہوں, بعض اوقات میں بالکل نہیں بول سکتا, تقریر میری مرضی کی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسی تقریر مجھے آمد ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی مقرر میرے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ مجھے 3 دفعہ دوبارہ تقریر کرنے کے لیے آنا پڑا. ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ 2-3 دفعہ آنا پڑا. کیا آپ کو آمد ہوتی ہے؟ آمد ہوتی ہے. میں نہ ریسرچر ہوں, نہ میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا. ٹی وی نہیں دیکھتے؟ اخبار پڑھتا ہوں صبح 5-6 اخبار. یہ نہیں کہ میں پورا ہی پڑھنا لگتا ہوں, رضیہ بٹ کا ناول پڑھ رہا ہوں کہ 1-2-3 منٹس 5 منٹس کہ واٹس گوئنگ آن. اور اللہ نے مجھے, میرا خیال ہے کہ اچھا دماغ دیا تھا شروع سے ہی, کہ میں نے تجزیوں میں اپنے تائیں تجزیے کیے, غلط بھی ہوئے, میں انسان تھا, میں کوئی
ایکسٹرا آرڈینری آدمی تو نہیں تھا، میں عام آدمی تھا، اور میری پارٹی عوامی مسلم لیگ عام آدمی کی پارٹی. یہ سب گانے سنتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی نہیں سنتا، کبھی کبھی سنتا ہوں ابھی بھی گانے. مکیش کو سنتا ہوں، رفیع کو سنتا ہوں. رات فتح علی خان میرے بہت دوست ہے، آپ کو پتا ہے جتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے. نصرت فتح علی خان. نصرت فتح علی ہیں. اور رات تو اب بڑا اکنامیکل ہو گیا، بہت مہنگا، اور لیکن نصرت فتح علی خان دیکھیں نا، وہ اللہ جنت نصیب کرے. نور جہاں بھی میری بہت ہی قدردانوں میں سے تھی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے بہت ساری باتیں میرے ساتھ کی، اور وہ میں نے نواز شریف سے بھی شیئر کی. اور کوئی ایسی نہیں، وہ تو بندہ مر جائے تو اسی کو ٹنڈورا پیٹ دو، نو وے. کم ہے وہ قومیں جہاں